أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. واللیل زلفیں والضحیٰ کا چہرہ شمس رنگ چمک رہی ہے. واللیل زلفیں والضحیٰ کا چہرہ شمس رنگ چمک رہی ہے. ماداغ آنکھیں سرما مازاغ آنکھیں کا سرما والفجر پیشانی دمک رہی ہے. اور ہے ان کا چہرہ خدا کا جلوہ خدا کا ہونا ہے ان سے ظاہر. سے بولی جھلک رہی ہے. ماداغ آنکھیں کا سرما شمس رنگ چمک رہی ہے. اور وہاں تجلیاں کا طور ہوگا. وہاں تجلیاں کا طور ہوگا. وہ جب بھی مجھ سے نقاب پلٹے. وہاں تجلیاں کا طور ہوگا. وہ جب بھی مجھ سے نقاب پلٹے. یسوع کا دنیا بنا کے ٹھنڈا گلے میں ڈالے لٹک رہی ہے. واللیل زلفیں والضحیٰ کا چہرہ شمس رنگ چمک رہی ہے. اور وہ جو ہوں گے جہان ہوگا. وہ جو ہوں گے جہان ہوگا. وہ نہیں تو کچھ نہیں ہے. وہ جو ہوں گے جہان
शम्स रंग चमक रही है, खुल्क का जुब्बा सबर का पटका, खुल्क का जुब्बा सबर का पटका, हया का सेहरा सजा के निकला, खुल्क का जुब्बा सबर का पटका, हया का सेहरा सजा के निकलो, अदल के महवर अमन के सार, अदल के महवर अमन के सार, खल्क तेरे बिन भटक रही है, वल्लैल जुल्फें दुहा का चेहरा शम्स रंग चमक रही है, और ए नूर यज़दा बहर रहमत हम हिकमत हो खल्क के मौला, ए नूर यज़दा बहर रहमत हम हिकमत हो खल्क के मौला, फकर में फाखिर खुदी में आजिज, रब की हस्ती कर रश्क रही है, बाबा आंखें हवा का सुरमा शम्स रंग चमक रही है, दुहाई मेरा मुख्तार कुल की मुंतज़िर निगाहें बंदा परवर, दुहाई मेरा मुख्तार कुल की मुंतज़िर निगाहें बंदा परवर, मेहर कर दो बेचारगी में, मेहर कर दो बेचारगी में, जानबों पर सिसक रही है, मादार आंखें हवा का सुरमा, वल फजर पे शामी धमक रही है, धमक रही है, धमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अदारा कंजुल ईमान इंटरनेशनल प्लेटफार्म से एक दफ़ा फिर मोहतरम सामीन और नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 13 से अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हाउ अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाइए। और जब कहा जाए उनके कि ईमान लाओ जिस तरह ईमान लाए लोग, कहते हैं क्या ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ़ लोग, खबरदार तहकीक वही बेवकूफ़ है। इसका मफ़हूमी तर्जुमा यह है, और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए, तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान लाएं? सुना है वही अहमक हैं, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो जानते नहीं। तो मोहतरम सामीईन हजरात, जैसा कि इससे पहले हम ये बयान कर चुके हैं कि इन आयात बैयिनात के अंदर मुनाफिकीन का जिक्र किया जा रहा है, और उनके जो इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से उनके दिल के अंदर जो बुग़्ज़ है, जो अनाद है, जो नफ़रत है, उससे पर्दे उठाए जा रहे हैं। तो आयत नंबर 13 इसके अंदर एक तो ये है कि इससे पहले मुनाफिकीन की दो किस्में जो हैं वो बयान हो चुकी हैं, उनकी दो बुराइयां बयान हो चुकी हैं। अब इस आया करीमा में
ان کی تیسری برائی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے منافقین کی، کیونکہ یہ آیات بینات جو ہیں یہ ساری منافقین کے حوالے سے ہیں، تو اس آیا کریمہ کے اندر ان کی تیسری قسم کی جو برائی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس طرح کہ پہلی آیت میں، یعنی اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے ہیں، یعنی مسلمان جو ہیں وہ منافقین کو منع کرتے ہیں کہ فساد نہ کرو، لیکن وہ مسلمانوں کی بات نہیں مانتے۔ اب اس آیا کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں، یعنی پہلی آیا کریمہ میں ان کو فساد سے مسلمان منع کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ اب اس آیا کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو ایمان کی طرف بلاتے تھے، ایمان کی دعوت دیتے تھے کہ گمراہی کی طرف نہ جاؤ، گمراہی سے رک جاؤ، اور مسلمان ان کو بھلائی کی طرف بلاتے تھے۔ گویا کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا ایک حصہ یعنی برائی سے روکنا پہلے ذکر کیا گیا، اور دوسرا حصہ اس آیا کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ایمان کی دعوت دینا اور اپنے آپ کو ایمان کے اندر داخل کرنا۔ تو محتشم سامعین حضرات، دیکھیے اس آیا کریمہ کے اندر ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے جس پر ہر مسلمان یقینی طور پہ ایک دفعہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ منافق جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر ہو، تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم اس طرح ایمان لے کے ہیں جس طرح بیوقوف ایمان لے کے ہیں، یعنی منافق مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ کچھ وجوہ بیان کی ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو بیوقوف کیوں کہتے تھے، یعنی منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو بیوقوف کیوں کہتے ہیں۔ نمبر ایک، اس وجہ سے وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ اکثر مسلمان فقراء اور مساکین تھے، مالدار نہیں تھے، اور منافق جو تھے وہ مالدار تھے، تو منافق مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو وہ بیوقوف کہتے تھے منافق۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو منافق مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ منافقین اسلام کو باطل دین نعوذ باللہ اور کفر کو سچا دین استغفر اللہ سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ کفر سچا ہے اور جو اسلام ہے وہ باطل ہے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو سچا جو دین ہے، جو کفر ہے نعوذ باللہ اس کو چھوڑ کر باطل جو دین ہے نعوذ باللہ، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، تو یہ تو مسلمان سمجھدار ہے ہی نہیں، یہ تو بیوقوف ہے۔ تیسری وجہ یہ بیان کیا مفسرین کرام نے کہ اس لیے مسلمانوں کو وہ بیوقوف کہتے تھے منافق کہ مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کو لات مار دی، یعنی دین جب آیا تو مسلمانوں نے دنیا کی پھر پرواہ نہیں کی ہے، پھر سب کچھ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ ایمان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ قربان کر دیا۔ تو کفار جو تھے، منافقین جو تھے، وہ مسلمانوں کا یہ طرز عمل، یہ طرز حیات دیکھ کر وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ مسلمان سمجھدار نہیں، یہ تو بیوقوف ہے، یعنی ان کی نظروں میں وہ مسلمانوں کو اس انداز میں دیکھتے تھے کہ یہ دیکھو سب کچھ قربان کر رہے ہیں، یہ دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دے رہے۔ اس وجہ سے بھی وہ منافق جو ہیں وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے۔ اور اسی طرح چوتھی وجہ مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس لیے منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیاوی راحتیں جو ہیں ان پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ منافقین کیونکہ دنیاوی سکون، دنیاوی چین، دنیاوی راحت جو ہے اس کو مانتے تھے اور اس سے وہ استفادہ اور جناب مزے لیتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ دنیا کی راحت، چین اور سکون کو پسند نہیں کرتے، وہ جنت اور جنت کی نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہم پر راضی ہوا، اللہ کے محبوب ہم پر راضی ہوئے، تو انشاءاللہ ہمیں ہماری قبر بھی جنت بنے گی، محشر بھی ہمیں جنت کی طرح ملے گا، اور آخرت بھی ہماری جنت میں ہوگی، اور جنت میں مختلف اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ تو کفار مسلمانوں کی یہ باتیں سن کر حیران ہو جاتے تھے کہ یار یہ مسلمان
کیسے مسلمان ہیں کہ جو سامنے چیز پڑی ہوئی ہے، جو سامنے چین راحت والی چیز موجود ہے، سکون والی چیز موجود ہے، اس کو یہ لات مار رہے ہیں، اس کو مان نہیں رہے، اور جو سامنے نہیں ہے جنت کی نعمتیں، ان پر یہ یقین رکھتے ہیں، تو یہ تو سمجھدار نہیں ہے، یہ تو بیوقوف ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، اس وجہ سے بھی منافق مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ اور پھر اسی طرح پانچویں وجہ جو کفار منافقین مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے وہ یہ ہے، اس لیے کہ کفار مدینے سے ہمیشہ تعلقات، یعنی کہ جو مسلمان تھے اور جو کفار تھے مدینہ شریف کے اندر رہتے تھے، مسلمان بھی تھے کفار بھی تھے، تو کفار جو تھے ان کا نظریہ یہ تھا کہ دیکھو یار، ہم تو یہاں پر رہنے والے ہیں، اسلام اللہ یعوذ باللہ ان کی نظر میں ختم ہو جانے والا دین تھا کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، اسلام 1 سال رہے گا، 2 سال رہے گا، 3 سال رہے گا، تو ایک دن تو یہ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے تو یہاں پہ رہنا ہے، مسلمانوں نے بھی رہنا ہے اور کفار نے بھی رہنا ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو چیز نہ رہنے والی ہے یہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، اور جو رہنے والی ہے اس کو یہ لات مار رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو بیوقوف کہتے تھے، لیکن اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ مسلمان بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف حقیقت میں یہ ہیں کہ جن کو زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو عیش و آرام کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے، جن کو دنیا اور آخرت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے اسی لیے فرمایا کہ الا خبردار انہم ہم السفہاء، کہ خبردار یہی بیوقوف ہیں، یہی نہ سمجھ ہیں، یہی بیوقوف ہیں۔ جو حضور کے غلام ہیں وہ بیوقوف نہیں ہیں، جو حضور کے غلام ہیں وہ نہ سمجھ نہیں ہیں، جو حضور کے غلام ہیں وہ بے عقل نہیں ہیں، حضور کے غلام ہی تو سچے سمجھدار ہیں، اور حضور کے جو غلام ہیں وہی تو صحیح مومن ہیں۔ اب دیکھیے اس آیا کریمہ کی تفسیر جو ہے، آیا کریمہ کا جو ترجمہ ہے، ان تمام چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے کر آؤ، یعنی کہ جب کوئی ان کا خیر خواہ مسلمان حضور کا غلام منافقوں سے کہتا کہ تم ایسا نہ کرو، تم حقیقی ایمان لے کر آؤ، تو جس وقت ان کو یہ دعوت دی جاتی اور ان کو یہ کہا جاتا کہ تم فتنہ فساد نہ پیدا کرو، اور فتنہ فساد دنیا میں جو ہے وہ نہ ظاہر کرو، بلکہ سیدھے سیدھے مسلمان ہو جاؤ اور ایمان لے کر آؤ، تو وہ آگے سے مسلمانوں کو تانے کے طور پر کہتے کہ تم تو بیوقوف ہو ان کی طرح جو پہلے تھے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے مسلمانوں کی خیر خواہی فرماتے ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے، آپ دیکھیں نا اس آیت کریمہ سے کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ اگر بندہ غور کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس آیہ کریمہ کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر بے شمار فوائد جو ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندے جو ہیں، دینی باتوں کے اندر، دینی معاملات کے اندر، دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی کرنی ضروری ہے۔ دیکھو نا اللہ کریم جل وعلا کیا فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ، یعنی تم ایمان لے کر آؤ۔ تو اب دیکھو کس کی طرح ایمان لے کر آؤ، اللہ فرما رہا ہے کہ یعنی کہ منافقین خود اس بات کی جو ہے نا وہ یعنی اپنے آپ کو اس بات کی طرف وہ مائل کر رہے ہیں، اپنی اس بات سے وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تم کہتے ہو ان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ ان سے مطلب کہ جو مسلمانوں کے بڑے تھے، جو مسلمانوں کے پہلے تھے، جو مسلمانوں کے بزرگ تھے، جو مسلمانوں کے اسلاف تھے، ان میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان میں صحابہ کرام ہیں، ان میں تابعین ہیں، ان میں تبع تابعین ہیں، یہ سب ہستیاں ان میں ہیں۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ ہمیں ایمان جو ہے ان لوگوں کی طرح لانا چاہیے جو ہمارے بڑے تھے، ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس آیہ کریمہ سے یہ سامنے آیا، یہ معلوم ہوا کہ مذہب اہل سنت و جماعت حق ہے، اس لیے کہ اس میں سنت رسول اللہ ہے، صالحین کی پیروی ہے، اور یہی میرا رب اس آیہ کریمہ میں فرما رہا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ۔ یہ تو منافقین بھی جانتے ہیں کہ ایمان ان کی طرح لانا چاہیے جو پہلے ایمان والے تھے۔ اور اسی طرح پھر اس سے یہ بھی استفادہ حاصل ہوا کہ آج کل یہ جو وہابیہ، دیوبندی وغیرہ تمام باطل فرقے جو گمراہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ غیر مقلدوں کے نزدیک تقلید کرنا یہ سب منع ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے اس میں تقلید کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی اللہ والوں کے راستے پر چلنا جو ہے وہ برا نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے کو برا کون کہتے تھے؟
मुनाफिकीन। ये बात इंतहाई काबिल गौर है और ये रब का कुरान है कि अल्लाह वालों के रास्ते पर चलना, इसको बुरा कौन समझते थे? मदीने के मुनाफिक, मक्के के मुनाफिक। देखिए आप आया करीमा पढ़ के कि जब उनसे कहा जाए कि तुम ईमान लेकर आओ उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे, तो वो आगे से क्या कहते थे? उनकी तरह लाए जो बेवकूफ थे। तो अब पैरवी का इनकार कौन कर रहा है? तकलीद का इनकार कौन कर रहा है? मुनाफिकीन। तो अल्लाह वालों के रास्ते पर चलने से मना करना किसका तरीका हुआ? मुनाफिकीन का। तकलीद से मना करना किन का तरीका हुआ? मुनाफिकीन का। तो मुनाफिकीन ने ये इस बात का इनकार किया कि हम उनकी पैरवी नहीं करेंगे। इसी तरह चौथा फायदा ये हासिल हुआ, चौथा फायदा ये सामने आया कि सालेहीन को बुरा कहना ये मुनाफिकों का तरीका है। यानी मुनाफिकीन अब क्या कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि हम उन बेवकूफों की तरह अल्लाह याज़ु बिल्लाह ईमान लेकर आए। अब बेवकूफ वो किन को कह रहे हैं? सालेहीन को कह रहे हैं, वो औलिया कराम को कह रहे हैं बेवकूफ, वो ताबईन को कह रहे हैं, वो सहाबाए कराम को कह रहे हैं, वो हजूर के गुलामों को कह रहे हैं बेवकूफ। तो अब नेक लोगों का तबर्रा बोलना, बुरा कहना, सालेहीन को, औलिया कराम को बुरा कहना, ये किन का तरीका हुआ? ये मुनाफिकीन का तरीका हुआ। तो लिहाजा जो औलिया किराम से मोहब्बत करता है वो मुनाफिक नहीं होता, जो औलिया किराम से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक होता है। ये आया करीमा इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है। आजकल भी राफजी खुलफाए राशिदीन को और खारजी हजरत अली रजी अल्लाह ताला को बुरा कहते हैं। कोई सहाबा को बुरा कह रहा है, कोई अहले बैत को बुरा कह रहा है। तो इन लोगों को बुरा कहने वाले मुनाफिकीन है, ये कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया। कोई इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को गालियां देता है। तो इसलिए मोहतरम नाज़रीन किराम, इस आया करीमा से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो रही है कि इन लोगों को बुरा कहने वाले कौन थे? मक्के के, मदीने के मुनाफिकीन। फिर इसी तरह देखें, इस आया करीमा से ये भी फायदा हासिल हो रहा है कि इसमें दीनदार आलिमों को तसल्ली दी जा रही है और बेदीनों की बदज़बानी से रंजीदा होने वाले उलमा को तसल्ली दी जा रही है। कि आप देखो ना, उलमा इकराम दीन का काम करते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, तबलीग करते हैं, दीन फैलाते हैं। तो अब उनके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, कई परेशानियां आती हैं। कोई उलमा को बुरा कहता है, बुरा भला कहता है, कोई उलमा के रास्ते में रुकावट बनता है, कोई किस तरह उलमा को तकलीफ देता है, कोई किस तरह उलमा को परेशान करता है। तो इस आया करीमा में उलमा को तसल्ली दी जा रही है, उलमा जो है उनको हौसला दिया जा रहा है। और हौसला देने वाला कौन है? कायनात का मालिक, खालिक, राज़िक है। वो कायनात का रब है, वो हौसला दे रहा है। और वो मेरा मालिक क्या फरमा रहा है कि ये जो एक कहते हैं ना कि नाउज़ बिल्लाह ये बेवकूफ हैं, यानी जो तुमसे पहले वाले मोमिन थे, ईमान वाले, वो बेवकूफ हैं। तो अल्लाह फरमाता है खबरदार। अब दीन का काम करने वालों को, बुरा कहने वालों को जवाब कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है खबरदार, इन लोगों को बुरा कहने वालों खबरदार, वो बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ हो। अब पता चला कि इस आया करीमा में उलमा की तसल्ली की जा रही है, उलमा की हौसला अफजाई भी की जा रही है। ये फायदा भी इस आया करीमा से हासिल हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उलमा इकराम जो हैं इनको अपने दीन का काम करना चाहिए। ये दीन के चौकीदार हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि चोर पहले चौकीदार ही पर हमला करता है, क्योंकि उसके होते हुए वो चोरी नहीं कर सकता। जब तक चौकीदार मौजूद है चोर चोरी नहीं कर सकता। इसलिए चोर मालिक पर हमला नहीं करता है, पहले चोर चौकीदार पर हमला करता है, चौकीदार को नुकसान पहुंचाता है। तो ये उलमा जो हैं ये दीन के चौकीदार हैं। इसी वजह से आज कल उलमा पर मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ अंदाज से जो लोग हमलावर हो रहे हैं, उलमा के ऊपर तरह तरह के जनाबे वाला जो है जुमले कसे जा रहे हैं ताकि लोग उलमा से मुतनफर हों। और ये दीन के चौकीदार हैं, ये चौकीदार दीन से हटेंगे तो दीन का नुकसान होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि ये चौकीदार अपनी मर्जी से चौकीदारी नहीं कर रहे हैं, ये चौकीदारी अल्लाह और अल्लाह के महबूब की खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। और फिर दूसरे नंबर पे ये भी बात है, ये भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि चौकीदार पर शहंशाह का हाथ होता है, चौकीदार की पुश्त पर सारा सुल्तानी अमला होता है। तो इस वजह से उलमाए दीन पर मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کرم ہے اور ملائکہ ان کی حمایت پر ہیں. اس لیے علماء جو ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں، علماء تنہا نہیں ہیں. تو اس آیہ کریمہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ جو دینداروں کو برا کہتا ہے اللہ نے اس کی زبان کو بند کیا ہے کہ خبردار، ان کو برا کہنے والوں، ان کو بیوقوف کہنے والوں، یہ بیوقوف نہیں ہے، تم بیوقوف ہو، لیکن تمہیں تمہاری بیوقوفی کا علم ہی نہیں ہے. اسی طرح پھر آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ سے یہ بھی ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ مقبولان خدا کا دشمن در حقیقت خدا کا دشمن ہے. یعنی جو اللہ کے بندوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اس آیہ کریمہ پہ آپ غور کریں کہ منافقین جو ہیں وہ بیوقوف کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کو کہہ رہے ہیں. اور جواب کون دے رہا ہے؟ بندے نہیں، جواب بندے نہیں دے رہے، جواب ہمارا خدا دے رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. اپنے بندوں کا دفاع خود خدا کر رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مقبولان خدا جو ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، عابدین ہوتے ہیں، ان کی عزت، ان کی عظمت اور ان کی پارسائی جو ہے اس کا دفاع خود اللہ کریم جل والا کی ذات کر رہی ہے. اور پھر اس طرح آخری فائدہ اس کا میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، یہ ہوا کہ صحابہ پر تبرہ کرنا منافقوں کا کام ہے. یہ آخری فائدہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ نوٹ بے شک آپ نوٹ کریں اس بات کو کہ اس آیہ کریمہ کے اندر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تبرہ صحابہ کرام کے اوپر جنہوں نے کیا تھا وہ مدینے کے منافق تھے، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. تو وہ بیوقوف کن کو کہہ رہے ہیں؟ الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، وہ بیوقوف نبی کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں. تو اب نبی پاک کے صحابہ پر تبرہ بولنے والے کون ہوئے؟ منافق ہوئے. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، سورہ بقرہ میں لکھا ہے، آیت نمبر 13 میں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہنے والا، تبرہ بولنے والا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ منافق ہے. اب اسی طرح پھر آپ دیکھیں اس آیہ کریمہ کے اندر یہ آیت نمبر 13 کے بارے میں ابھی تک میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک کی آیہ کریمہ ان تمام چیزوں کی وضاحت کر رہی ہے، اور ہمیں تھوڑا تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے کتنی چیزیں جو ہیں وہ عیاں فرما دی، کتنی چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ دی، کتنی چیزوں کو کھول کے میرے مالک نے بیان کر دیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اب ان چیزوں کا تھوڑا سا اپنے اندر ایک وہ اعتقاد پیدا کرنا چاہیے، ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی عزت کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے. تو اس وجہ سے محتشم ناظرین کرام، یہ آیہ کریمہ منافقین کی اس عیب جوئی کو کھول کر بیان کر رہی ہے، اور یہ آیہ کریمہ واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ منافقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور منافقوں کی جو برائیاں ہیں اگر وہ آپ کو نظر آ جاتی ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو ان سے بچنے کی اپنی بھرپور اور پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ مختصر تھی آیت نمبر 13 کی تشریح. اب آئیے آیت نمبر 14. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ترجمہ ہے، اور جب ملے ان سے جو ایمان لائے بولے ایمان لائے ہم، اور جب تنہا ہوں طرف شیطانوں اپنے کے کہیں تحقیق ہم ساتھ تمہارے ہیں، اس کے سوا نہیں کہ ہم ہنسی کرنے والے ہیں. مفہومی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ان کے ساتھ ہنسی کر رہے تھے. اس آیہ کریمہ کے اندر بھی جو ہے پچھلی آیات بینات سے بھی زیادہ خطرناک بات بتائی جا رہی ہے، اور اس کا تعلق بھی پچھلی آیہ کریمہ سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے منافقوں کے 3 عیب بیان ہوئے، 2 پچھلی آیات بینات میں اور ایک اس میں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے. اب چوتھا عیب ان کا اس آیہ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ پہلے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاوے کا وغیرہ کا بیان ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ مومنین اور کفار دونوں سے کیسا ہے. اب محتشم ناظرین کرام دیکھیے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، ہم پر، حضور کے غلاموں پر کرم ہے کہ منافقوں کا ایک ایک عیب، ایک ایک حرکت اور ایک ایک ان کی کجی جو ہے وہ رب ظاہر فرما رہا ہے.
اور محبوب کے غلاموں کو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں سے بچنا ہے، اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے، اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں سے بچنا ہے، اور جس کے اندر یہ عیب ان سے بچنا ہے۔ آپ دیکھیے اس آیہ کریمہ کے اندر کہ جب وہ کون منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ایمان والے ہیں، جیسے آپ ایمان والے ہیں ویسے ہم بھی ایمان والے ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، آپ دیکھیے شیطان کس کو کہا جا رہا ہے؟ پتہ چلا شیطان ایک نہیں ہے، جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے اس کو بھی قرآن نے شیطان کہا ہے، جو شیطان والے کام شیطانوں والے کام کرتا ہے اس کو بھی رب نے شیطان، شیاطینہم، شیاطینی شیطان کی جمع ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ وہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، یعنی اپنے ذہن والوں سے ملتے ہیں، اپنی سمجھ رکھنے والوں سے ملتے ہیں، اور اپنا عقیدہ رکھنے والوں سے ملتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، جو آپ نے ہمیں ان کے ساتھ دیکھا ہے نا، تو وہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو انہیں بیوقوف بنا رہے تھے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے ان کا یہ پردہ بھی فاش کر دیا، ان کا جو یہ ہے بھی جو اللہ نے زہر کر دیا کہ وہ اپنی طرف سے تو وہ بڑی چلاکی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں اور اصل میں ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ کا بھی اگر شان نزول دیکھا جائے تو یہ بھی عبداللہ بن ابی منافق کے بارے میں اور دیگر منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک بار ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاروں سے کہنے لگا کہ دیکھو میں انہیں کیسے جناب اعلیٰ یعوذ باللہ بیوقوف بناتا ہوں۔ تو جب یہ حضرات قریب پہنچے، یعنی نبی پاک کے صحابہ ابوبکر صدیق، سرکار عمر فاروق اور دیگر صحابہ، تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا دست مبارک اس نے پکڑا اور بولا کہ مبارک ہیں آپ کہ جناب صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار ہیں، شیخ الاسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی ہیں، اپنی جان اور مال حضور پر آپ قربان فرمانے والے ہیں۔ یہ جملے کس نے بولے؟ عبداللہ بن ابی منافق نے۔ تو پتہ چلا کہ ہر صحابہ کی شان بیان کرنے والا ہر بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، بعض اوقات منافق بھی نبی پاک کے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ کون؟ جو اوپر سے بیان کریں، اندر سے بیان نہ کریں، مجبور ہو کر بیان کریں، عشق میں چور ہو کر بیان نہ کریں۔ اب جب اس نے یہ باتیں کی تو اس کے بعد پھر اس نے حضرت سینہ صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ لیا، تو پکڑ کر بولا سبحان اللہ، آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے، اپنی جان مال حضور پر قربان کرنے والے۔ پھر اس نے حضرت علی کا بھی ہاتھ پکڑا اور بولا کہنے لگا کہ یعنی اسی انداز میں، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، اور منافقین سب سے بدتر ہیں۔ وہ بولا کہ علی آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ہمارا ایمان بھی آپ حضرات کی طرح ہے، یعنی جیسے آپ ایماندار ہیں ویسے ہم بھی ایماندار ہیں۔ پھر یہ حضرات وہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا۔ تو پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، یہ آیہ کریمہ کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم جی ایمان والے ہیں، جیسے آپ کا ایمان ہے ویسے ہمارا ایمان ہے، اور جب اپنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم اصل میں آپ کے ساتھ ہیں، جیسے آپ شیطان ہیں ویسے ہم بھی شیطان، جیسے آپ منافق ویسے ہم بھی منافق، جیسے آپ بے ایمان ویسے ہم بھی بے ایمان، یعنی پھر خود ہی اس بات کا اظہار کرتے۔ تو اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان سے ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، ہنسی کر رہے تھے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بندہ بیوقوفی کرتا ہے اور پھر بیوقوفی پر خوش ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی ان پر عذاب ہے، یہ بھی ان پر عذاب ہے اللہ کریم جل وعلا نے دنیا میں۔ اور یہ سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا کرم اور سب سے بڑا فضل جو ہے وہ رب کا اپنے محبوب کے غلاموں پر ہے کہ اللہ کریم جل وعلا نے ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہ فرمایا کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، منافقین کے اندر یہ ساری چیزیں۔ اب دیکھیں نا، ایک تو اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ دل لگی اور مذاق کے لیے کلمہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کس لیے؟ دل لگی کے لیے، مذاق کرنے کے لیے صحابہ کرام کو، اور دوسروں کا دل لگانے کلمہ پڑھتا تھا۔ تو مذاق کے طور پر، دل لگی کے طور پر کلمہ پڑھنا یہ کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک نے ان کے اس اظہار ایمان کو کفر قرار دیا ہے۔ اس لیے، اور پھر دوسری بات
یہ کہ انبیاء علیہ السلام اور دین کے ساتھ تمسخر کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ منافقین کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، منافقین کے جتنے بھی یہ عیب ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کریم جل والا محبوب کے صدقے ہمیں ان چیزوں کو یاد رکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعیم شاکی صاحب، آپ قرآن پاک کی تفسیر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی اسی طرح قرآن پاک کی تفسیر پر لیکچر ہوگا، تو آپ احباب نے وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 8:30 بجے لیکچر کو سننے کے لیے تشریف لے آنا ہے کل انشاءاللہ۔ شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔